آج کل بہت سے لوگ ڈیٹنگ کے بارے میں شدید مایوسی کا شکار ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی 20s اور 30s میں ہیں۔ اکثر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ڈیٹنگ بہت مشکل، تھکا دینے والی اور کبھی کبھی زہریلی لگتی ہے۔ اگر آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈیٹنگ خود انسانی تاریخ میں ایک نسبتاً نئی چیز ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ خود پارٹنرز نہیں چنتے تھے، خاندان، سماج یا حالات ان کے فیصلے کرتے تھے۔ آج ہمیں آزادی تو ملی ہے، مگر اس کے ساتھ الجھن، دباؤ اور غیر یقینی بھی آئی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیٹنگ مشکل ہے تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ تقریباً سب کے لیے مشکل ہے۔ ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹنگ کو ایک سائنس کی طرح دیکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جذبات کو ختم کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے انداز کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کر اپنائیں۔ جیسے سائنس میں ہم ایک مفروضہ بناتے ہیں اور پھر اسے آزما کر دیکھتے ہیں، ویسے ہی ڈیٹنگ میں بھی آپ کو اپنے خیالات اور ترجیحات کو ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو صرف وہی شخص پسند آئے گا جس کے پاس اعلیٰ تعلیم ہو، تو یہ آپ کا مفروضہ ہے۔ لیکن کیا واقعی آپ کو ڈگری چاہیے، یا آپ کو ایک ایسا انسان چاہیے جو ذہین بات چیت میں دلچسپ ہو اور سیکھنے کا شوق رکھتا ہو سکتا ہے آپ کو جواب تجربے کے بعد ہی ملے۔ ایک اور بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چیک لسٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں، یعنی وہ پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ پارٹنر کیسا ہونا چاہیے، قد، شکل، نوکری، پیسہ وغیرہ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق خوبصورتی وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ پیسہ زندگی آسان بنا سکتا ہے، مگر خوشی کی ضمانت نہیں۔ ایک جیسے مشاغل ہونا ضروری نہیں، ایک جیسی شخصیت ہونا بھی ضروری نہیں۔ اصل چیزیں کچھ اور ہیں۔ سب سے اہم ہے جذباتی استحکام۔ کیا وہ شخص مشکل حالات میں خود کو سنبھال سکتا ہے؟ پھر آتی ہے مہربانی۔ وہ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن سے اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد وفاداری۔ کیا وہ اپنے دوستوں اور رشتوں میں سچا ہے؟ پھر آتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ، ترقی کا ذہن۔ کیا وہ سیکھنے اور بہتر ہونے کے لیے تیار ہے؟ اور ایک بہت اہم چیز ہے، وہ آپ کے اندر کون سا پہلو سامنے لاتا ہے؟ کیا آپ اس کے ساتھ خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں یا کمزور؟ یہ سوالات ڈیٹنگ کے دوران بہت مدد دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک مفید طریقہ ہے کہ ہر ڈیٹ کے بعد خود سے چند سوال پوچھیں۔ کیا میں اس کے ساتھ آرام دہ تھا؟ کیا میں خوش محسوس کر رہا تھا؟ کیا میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں؟ کیا اس نے مجھے سنا اور سمجھا؟ کیا میں اس کے ساتھ خود کو پرکشش محسوس کرتا ہوں؟ یہ سوالات آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ اصل میں کیا اہم ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسپارک، یعنی پہلی نظر کی محبت کی۔ فلموں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر فوراً چنگاری نہ لگے تو وہ رشتہ صحیح نہیں، مگر تحقیق کہتی ہے کہ صرف تقریباً 11% لوگ ہی پہلی نظر میں محبت محسوس کرتے ہیں۔ باقی رشتے وقت کے ساتھ بنتے ہیں، جنہیں ہم سلو برن کہتے ہیں۔ کئی دفعہ جو لوگ شروع میں زیادہ متاثر کن نہیں لگتے، وہی بعد میں بہترین پارٹنرز ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو آج کل بہت عام ہے وہ ہے گوسٹنگ، یعنی اچانک رابطہ ختم کر دینا۔ یہ رویہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، خاص طور پر اس شخص کے لیے
جو جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ گوسٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ انکار کیسے کریں، مگر دوسری طرف زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں صاف جواب ملے، چاہے وہ منفی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آسان حل یہ ہے کہ ایک سادہ سا پیغام تیار رکھیں: آپ سے مل کر اچھا لگا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایک اچھا میچ ہیں۔ یہ چھوٹا سا جملہ دوسرے شخص کو عزت بھی دیتا ہے اور اسے آگے بڑھنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور اہم مسئلے کی، سچویشن شپس۔ یہ وہ تعلق ہوتا ہے جس میں دو لوگ ساتھ وقت گزارتے ہیں مگر کوئی واضح تعریف یا کمٹمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا جب تک دونوں لوگ ایک ہی صفحے پر ہوں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ایک شخص سنجیدہ ہونا چاہتا ہے اور دوسرا نہیں۔ ایسے میں خاموش رہنے کے بجائے صرف بات کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ سنجیدہ رشتہ چاہتے ہیں تو پوچھیں: ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم ایک ہی سمت میں سوچ رہے ہیں؟ یہ بات چیت مشکل ہو سکتی ہے مگر ضروری ہے۔ ایک اور بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے پوٹینشل کے پیچھے بھاگنا، یعنی وہ کسی کو اس امید پر ڈیٹ کرتے ہیں کہ وہ بدل جائے گا یا بہتر ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی کو نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ کو کوئی شخص اس وقت پسند نہیں تو صرف امید پر رشتہ نہ بنائیں۔ اسی طرح ایک اہم نفسیاتی پہلو ہے اٹیچمنٹ سٹائلز۔ کچھ لوگ رشتوں میں بہت قریب ہونا چاہتے ہیں، اینشیس، جبکہ کچھ لوگ دوری رکھتے ہیں۔ اکثر یہی دونوں قسم کے لوگ ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں، جس سے ایک غیر صحت مند چکر بن جاتا ہے۔ ایک پیچھے بھاگتا ہے اور دوسرا دور جاتا ہے۔ صحیح رشتہ وہ ہے جہاں دونوں لوگ متوازن ہو، نہ زیادہ چپکنے والے اور نہ بہت دور رہنے والے۔ اب ایک اہم سوال: کیا لوگ آج کل حقیقی زندگی میں کم ملتے ہیں؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں آسانی دی ہے، مگر ساتھ ہی ہم نے ہمت کم کر دی ہے۔ لوگوں سے سامنے جا کر بات کرنا مشکل لگنے لگا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بہترین مواقع اکثر حقیقی زندگی میں ہی ملتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایپس پر انحصار کرتے ہیں تو آپ خود کو محدود کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آپ نئے لوگوں سے مل سکیں، کلاسز، ایونٹس، دوستوں کے ذریعے یا عام روزمرہ کے حالات میں۔ ایک اور اہم بات: زیادہ لوگوں سے بات کرنا ہمیشہ بہتر نہیں ہوتا۔ تحقیق کہتی ہے کہ اگر آپ ایک وقت میں کم لوگوں پر توجہ دیں تو بہتر رشتے بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آخر میں ایک بہت اہم مشورہ: ڈیٹنگ کو ایک گیم نہ بنائیں۔ جو لوگ جواب دینے میں تاخیر کرتے ہیں یا جان بوجھ کر دلچسپی چھپاتے ہیں، وہ دراصل خود کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو صاف اور سیدھی بات کریں۔ جو لوگ واقعی دلچسپی رکھتے ہیں وہ کھیل نہیں کھیلتے۔ اور سب سے اہم بات: اپنے دوستوں کو نظر انداز نہ کریں۔ زندگی میں دوست وہ ستون ہوتے ہیں جو ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ رشتہ ملے یا نہ ملے، اچھے دوست ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ آخر میں آپ سے ایک سوال: کیا آپ واقعی وہی تلاش کر رہے ہیں جو آپ کو خوش کرے گا، یا آپ اب بھی صرف وہی ڈھونڈ رہے ہیں جو دوسروں کو متاثر کرے؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔